اس کائنات کے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور جتنی مخلوقات کی اب تک کھوج ہو چکی ہے، ماہر حیوانات نے جتنی مخلوقات کے بارے میں اب تک پتہ کر لیا ہے، ان کی تعداد 77 لاکھ ہے، 7.7 ملین۔ کتنی ہے؟ بولیے، میں آپ سے پوچھوں گا بار بار تاکہ آپ یہ مجھے بتا سکیں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ کتنی مخلوق ہے؟ 77 لاکھ، جس کی کھوج ہو چکی ہے۔ اور کتنی مخلوقیں ہیں؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان مخلوق ہے، جانور مخلوق ہیں، چرند پرند، ہواؤں میں اڑنے والی چڑیاں، کوے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ سمندر کے اندر، پانی کے اندر جانور، مچھلیاں، مگرمچھ، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ کوئی 2 پیروں پہ چلتا ہے، کوئی 4 پہ چلتا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے، کوئی زمین میں رنگتا ہے، کوئی پانی میں تیرتا ہے، کوئی مار کے کھاتا ہے، کوئی پھاڑ کے کھاتا ہے۔ تو 77 لاکھ مخلوق اللہ کی اس دنیا کے اندر موجود ہے، جس کی کھوج ہو چکی ہے۔ اور کتنی ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 77 لاکھ مخلوق اور جتنی ہمارے علم میں نہیں ہے، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر کسی کو بنایا ہے، تو وہ انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ سب سے بہترین مخلوق اللہ کی انسان ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور کہاں بنایا ہے؟ جنت کے اندر بنایا ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے انسان، ہم سب کے باپ، ہم سب کے ابا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن اٹھائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آئے اللہ تو زمین کے اندر نئی مخلوق کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ تو انسانوں کو پیدا کیوں کر رہا ہے؟ یہ زمین کے اندر خون خرابہ کریں گے، اللہ یہ زمین کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گولی ماریں گے، اللہ زمین کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے۔ کیونکہ انسانوں کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے، اور وہ اس دنیا کے اندر فساد، اس زمین کے اندر خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، آئے اللہ تو اس نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آئے اللہ کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آئے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ آئے فرشتوں، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ آئے فرشتوں، جن چیزوں کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا،
کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اور کہاں بنایا؟ فی الجنہ، جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. کہاں بنایا گیا؟ بولیے بھئی، آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی اردو سمجھنے میں؟ کہاں بنایا گیا آدم علیہ السلام کو؟ کبھی آپ سے سوال ہو کہ آدم کو کہاں بنایا گیا تو جواب دیجئے جنت کے اندر بنایا گیا. کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی. جنت کے اندر حضرت آدم کی مورتی کھڑی ہوئی ہے. شیطان کا گزر ہوا، ابھی وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کی طرح تھا. حضرت آدم کی مورتی کو کھڑا ہوا دیکھا، اسٹیچو کو کھڑا ہوا دیکھا، اسٹیچو کے اندر ہاتھ مارنے لگا. اس طریقے سے ہاتھ مارتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اس نے انگلی ماری، اور جب انگلی ماری تو اندر سے آواز آنے لگی. وہ وہی پر سمجھ جاتا ہے یہ جو مخلوق اللہ نے جس کو بنایا ہے یہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے، اور میں جیسے چاہوں اس کو بہکا سکتا ہوں. میرے بھائیوں، شیطان نے وہاں سے ہماری سب سے کمزور نفس کو پکڑا ہوا ہے اور اب تک ہم کو بہکاتا آ رہا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے روح ڈالی، روح پھونکی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پڑتی ہے حضرت آدم کو چھینک آتی ہے، اور سب سے پہلا جملہ جو حضرت آدم کی زبان سے نکلتا ہے چھینک آنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے وہ جملہ یہ تھا الحمدللہ. میرے بھائیوں، اسی لیے جب ہمیں بھی چھینک آتی ہے تو ہمیں بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا. اللہ نے روح کو پھونک دیا. حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا یہ بتائیے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جنات تھا؟ کیا تھا؟ جنات تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات تھا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، فرشتوں کا منصب دے دیا تھا. اتنا اللہ کا برگزیدہ اور عبادت گزار بندہ تھا وہ اللہ کا. اللہ نے فرمایا آئے فرشتوں سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابا، نافرمانی کر دی. واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا. کہنے لگا آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے. اسجد لمن خلقت طینا. آئے اللہ میں مٹی کی مخلوق جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اللہ میں اس مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ غرور کر لیا، تکبر کر لیا. آئے اللہ میں اس سے بڑا ہوں، آئے اللہ میں ہوں، اللہ اس کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. میرے بھائیوں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ کی جتنی زیادہ عبادت کرتا تھا ساری عبادت بیکار، سارے سجدے بیکار، سارے رکوع بیکار، ساری حمد و ثنا بیکار. میرے بھائیوں، کافر قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اور اس قدر مردود قرار دیا گیا. آج بھی جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ کے ساتھ، شیطان کے ساتھ الرجیم لگاتے ہیں، اور قیامت تک اس کے ساتھ رجیم لگتا رہے گا. مردود، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا. میرے بھائیوں، ایک غلطی کر لی، ایک غلطی ابلیس نے ایک غلطی کر لی
تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا، غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ آئے اللہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ واستکبر، غرور کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھمنڈ ہوتا ہے، غرور، تکبر، یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایک عالم کے اندر، ایک مولوی کے اندر غرور آ جائے، اس کا علم بیکار۔ اگر اس ایک عابد کے اندر غرور آ جائے، اس کی عبادت بیکار۔ اگر ایک نیک آدمی کے دل میں غرور آ جائے، اس کی نیکیاں بیکار۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ کیا ہے؟ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ کلیا چک چلے آئیں، مالدہ چلے آئیں، بنگال آ جائیں، اتر پردیش آ جائیں، اور مسلمان کو دیکھیں میں۔ آج کیا ہے؟ میں جو کہہ دوں وہ ہو کر کے رہے گا۔ میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، میری نیتاؤں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے، میرا سکہ سب سے زیادہ چلے گا، میں تم لوگوں میں بڑا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ غرور ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت اللہ کی لنگی ہے اور تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو اللہ سے ایک چیز بھی چھیننے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا دردناک عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی غرور نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، وہ پیسہ کس کا دیا ہوا ہے؟ بولو، اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، آپ جلسے میں آ کر کے بیٹھے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ تو کبھی غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ ابا واستکبر، غرور کر لیا اور نافرمانی کر دی۔ وکان من الکافرین، کافر قرار دے دیا گیا۔ اس آیت پر ایک مفسر بڑا اچھا تبصرہ کرتا ہوا کہتا ہے، میرے بھائیوں، شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا، شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ ہم ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک بھی سجدہ نہیں، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر روز ساری نمازوں کے سجدے ہمارے اور آپ کے، میرے بھائیوں، کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک سجدے کا انکار کیا، ہم ہر روز ہزاروں سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، غرور کر لیا، تکبر کر لیا۔ اللہ، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اے اللہ، آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کو نکتہ اور بتاؤں۔ آئے کلیہ چک کے لوگوں، ایک بہت پیارا نکتہ میں بتا کر کے جا رہا ہوں، یہ اپنے گھر پہ لے کر کے جاؤ، کان کھول کر کے سنو، بہت پیاری بات بتا کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کون سا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیم ہے، یہ رسپیکٹ کا سجدہ ہے، عزت کا سجدہ ہے۔ ہم اور آپ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے، اور فرشتوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیم ہے۔ اور پہلے نبیوں کی شریعت کے اندر بھی سجدہ تعظیم جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نے ان کو سجدہ کیا۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ کون سا تھا، تو کہیے گا یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اور ایک دوسرا نقطہ بڑا پیارا، یہ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ لے کر کے جاؤ۔
بڑا پیارا، دل تھام کر کے سنو. ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. مان بھی لیا جائے چلو سجدہ کرنا مطلقاً حرام ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کر تو وہ حرام چیز حلال بن جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. مطلقاً کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، سجدہ کرنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو گیا. سارے فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل کر دیا. جنت کے اندر حضرت آدم ہے میرے بھائیوں، لیکن آدم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، جنت کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے. لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے. اور وہ خاتون کون ہے؟ ہم سب کی ماں ابا حوا علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بنایا ہے، جن کو حضرت آدم کی پسلی سے تخلیق میں لایا گیا ہے، جن کو حضرت آدم کی پسلی سے وجود بخشا گیا ہے. اللہ نے حضرت حوا کو بنا دیا. اب فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ. دیکھو یہ جو درخت نظر آ رہا ہے، یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے، اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹک جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ جانا. لا تقرب هذه الشجرہ. شیطان آتا ہے، ابلیس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے آئے آدم، آئے حوا، تم اس درخت کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تم اس کا پھل کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اللہ نے منع کیا ہے، ہم رک گئے ہیں. شیطان بہکاتا ہے، ورغلانے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے آئے آدم، آئے حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. شیطان کو معلوم ہے کہ ٹرک میری کیا ہوتی ہے بہکانے کی. انسان کیسے بہک سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے آئے آدم، جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے، فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گیا. حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا. حضرت آدم اور حوا نے غلطی کر لی، وہ پھل کھا لیا. اب آپ یہ مت پوچھئے گا مولانا صاحب وہ پھل کون سا ہے؟ آم کا ہے. آپ لوگ تو لیچی کھاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے جو لیچی کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ لیچی کا پھل تھا، جو آم کھاتا ہے وہ کہتا ہے یہ آم کا پھل تھا. میرے بھائیوں وہ کون سا پھل تھا اس کا علم اللہ کے پاس ہے. حضرت آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی وہ پھل کھایا حضرت آدم اور حوا کے کپڑے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، دونوں برہنہ ہو گئے. جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان کو اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں حضرت آدم اور حوا نے جو غلطی کی، اللہ نے ان کی غلطی کی سزا یہ دی، ان کے کپڑوں کو چھین لیا، ان کو برہنہ کر دیا، ان کو بے لباس کر دیا. یہ حضرت آدم اور حوا کی غلطی کی سزا تھی. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں حضرت آدم کو جو سزا دی گئی، جو حضرت
حوا کو سزا دی گئی، ان کو برہنہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم نے پتوں کو لگا لیا، اپنی شرمگاہوں کو چھپایا۔ معلوم یہ چلا کہ برہنہ رہنا، ننگا رہنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آدمیت کے خلاف ہے۔ انسان کبھی برہنہ نہیں رہ سکتا ہے، ننگا نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن آج آدم کے کتنے بیٹے ہیں، آج کتنے انسان ہیں جو ننگا رہنا، برہنہ رہنا اس کو ترقی سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ننگے رہتے ہیں؟ کبھی دلی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، وہاں آپ لڑکیوں کو دیکھیے، ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوتی ہیں لیکن در حقیقت وہ برہنہ ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں۔ یا ہمارے نوجوان تھوڑی باڈی بنا لی، شرٹ اتار کر کے پھر رہے ہیں، صاحب باڈی دیکھیے ان کی۔ میرے بھائیوں، برہنہ رہنا، ننگا رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ان کے کپڑے چھین لیے گئے اور ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم کو شری لنکا کے اندر اتارا گیا۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے حضرت آدم کو شری لنکا کے اندر اتارا گیا، ایک پہاڑ پر نازل کیا گیا اور اس پہاڑ کا نام سرندیپ تھا۔ حضرت حوا کو سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر اتارا گیا۔ اس بارے میں کوئی مصدق حدیث یا کوئی اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ کہ حضرت آدم کو سرندیپ پہ اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا۔ یہ دونوں مکے کے اندر ملتے ہیں اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آئے کلیہ چک کے رہنے والوں، آئے اس پروگرام میں آنے والوں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں لیکن اپنی غلطیوں کی توبہ کیسے کی جاتی ہے، اپنے روٹے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، یہ حضرت آدم سے سیکھ لو، یہ حضرت حوا سے سیکھ لو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے گڑگڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرتا ہے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم اور حوا نے اپنے رب سے جو توبہ کی، اس توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت حوا نے غلطی کی اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ غلطی تینوں کر رہے ہیں، جو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر کے سنو، دل کی دھڑکنوں کو روک کر کے سنو میرے بھائیوں۔ آدم نے بھی غلطی کی، حوا نے بھی غلطی کی اور شیطان نے بھی غلطی کی، غلطی تینوں نے کی۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ بولو، آدم اور حوا کو۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ آدم اور حوا کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے جب غلطی کی تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوئے، اللہ سے توبہ کی، اور ابلیس اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، اڑا رہا، جمع رہا، اللہ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ معلوم چلا کبھی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کر رہے یہ اور بڑا گناہ ہے۔ غلطی یہ غلطی ہے، اور اس غلطی سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ کیوں سنایا لمبا چوڑا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کا مقام کیا ہے، ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کا مقام، ہمارا مرتبہ یہ
کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ ہم دنیا کی سب سے اچھی مخلوق ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، آئے سمپورن جگت کے انسانوں، آئے کل کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم جین ہو، تم سکھ ہو، تم بودھ ہو، تم آدیواسی ہو، تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہو یا دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، اگر تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ اور جب کوئی سنتان ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسانوں، تم لوگوں میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی ناپاک نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی تم میں دلت نہیں ہے، کوئی تم میں برہمن نہیں ہے، کوئی تم میں شودر نہیں ہے، کوئی تم میں چھتری نہیں ہے، سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے باپ کو نام آدم ہے، اسی لیے تم آدمی کہلاتے ہو، تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا، ملکوں میں بانٹ دیا، زبانوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کوئی بنگال کا رہنے والا ہے، کوئی بہار کا رہنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی بنگالی بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کی نظر میں تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ مذہب وہ دین ہے جو کسی کو چھوٹا قرار نہیں دیتا ہے، جو کسی کو بڑا قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ سارے منشے کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اسلام کسی میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، اسلام کسی میں فرق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے میرے بھائیوں۔ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اسلام کے اندر انسانیت کی بڑی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اسلام پر چلنے والے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم لوگوں تک اسلام نہیں پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے ایسے دوست ہوں گے جو غیر مسلم بھی ہوں گے جن کے ساتھ آپ چائے پیا کرتے ہیں، جن کو اپنے گھر میں دعوت کھلاتے ہیں اور ان کے گھر پہ آپ دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں، ان سے کاروبار بھی کرتے ہیں، ان سے کبھی قرض پیسے بھی لیتے ہیں، کبھی ان کو قرضہ بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے کبھی ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے؟ کیا آپ نے اسلام کی تعلیم ان تک پہنچائی ہے؟ جواب ہوگا میرے بھائیوں نہیں، ہم چائے تو پی لیں گے، ہم ان کے ساتھ اٹھ لیں گے، باتیں کر لیں گے، لیکن دین کی تعلیم ہم نے اور آپ نے آج تک نہیں پہنچائی ہے۔ بتائیے لوگوں تک اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے۔ کیا عزت؟ آپ سب کہتے ہیں پیسہ تو آتا جاتا ہے، آج گیا کل آ جائے گا، کل جائے گا پرسوں آ جائے گا، لیکن عزت ایسی چیز ہے جو ایک بار جاتی ہے پھر نہیں آتی ہے۔ عزت اگر ایک بار چلی گئی پھر نہیں آتی۔ پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، ایک سال میں کتنے لوگ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں، لیکن عزت کمانے میں میرے بھائیوں محنت لگ جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔